आइन में दर्ज है उस तरीके से इलेक्शन हो, असम्बलियों के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे हो। उनकी कोशिश क्या होगी कि किसी तरह तहरीक इंसाफ को इलेक्शन न लड़ने दिया जाए। इलेक्शन हो गया तो उनकी सियासी कब्रें खुल जाएंगी। मुल्की मुफाद में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन शेड्यूल है वो उसे पोस्टपोन किया। 90 दिनों से आगे इलेक्शन नहीं जा सकते। 30 अप्रैल के बाद यहाँ पे हुकूमतें गैर आईनी होंगी। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारी जुल्फिकार खान। जमानत वर्सेस गिरफ्तारी के मैच में खान साहब अब भी टॉप स्कोरर हैं और 5 मुकदमात में 27 मार्च तक उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से फिर रिलीफ मिल गया है। इसके अलावा मुल्की सियासी मंजरनामे पर पंजाब में इंतखाबात के जो इल्तवा है उसका ECP का फैसला ज़ेर बहस है। ECP के फैसले को ज़्यादातर कानूनी माहिरीन तौहीन अदालत करार दे रहे हैं, मगर हुकूमती वुज़रा फैसले का भरपूर दिफा कर रहे हैं। ताज्जुब की बात यह है कि कल तक PDM हुकूमत बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरकर्दा रहनुमा बड़ी शिद्दत से एक बात कह रहे थे कि अगर खान साहब को आम इंतखाबात चाहिए तो पंजाब और KPK की असेंबलीज को तोड़ दें और इंतखाबात ले लें। क्या कहना था उनका, जरा ही सुन लेते हैं। इलेक्शन की डेट आपको चाहिए तो तोड़े पंजाब असेंबली, तोड़े KPK असेंबली और चले जाएं इलेक्शन में। मैंने गारंटी देता हूं, इनको इंश्योर करता हूं, KPK और पंजाब असेंबली तोड़ दें। मैं इन्हें कहता हूं कि देयर विल बी नो जिमनी इलेक्शन। ऐसी सूरत में जनरल इलेक्शन होगा। ये डिसॉल्व करें पंजाब को और KPK को, हम दूसरे दिन नेशनल असेंबली डिसॉल्व करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों को डिसॉल्व कर दें। वहां तो आपकी हुकूमतें हैं, आप डिसॉल्व कर दें तो आप यकीनन इंतखाबात के मुतालबे के हक में एक कदम आगे बढ़ेंगे। पंजाब की असेंबलियां तहलील कर दी जाएं और KPK असेंबलियां तहलील कर दी जाएं तो खुद ब खुद हम इलेक्शन की तरफ चले जाएंगे। अगर इमरान खान को वाकई शौक है इलेक्शन करवाने का, उनके तो बहुत आसान तरीका है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, पंजाबी असेंबली, कश्मीर की असेंबली, गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली तोड़ दें। आज इलेक्शन है। अगर आप इलेक्शन चाहते हैं तो फिर धरने की क्या जरूरत है? तोड़ें KPK हुकूमत, तोड़ें पंजाब की असेंबली, तोड़ें GB की असेंबली, तोड़ें AJK की असेंबली। अब ये तो थी सियासी बयानात की गर्ज चमक, लेकिन जब से असेंबलीज टूटी हैं तब से तौजीहात और बहानों का एक तवील सिलसिला जारी है। इत्तेहादी हुकूमत की मरकजी जमात PMLN के लीडरान के ये बयानात जरा मुलाहिजा फरमाएं। अरबों रुपया इसलिए खर्च नहीं किया जा सकता कि एक पॉलिटिकल लीडर ने ये बेहतर समझा कि वो अपनी हुकूमतों का खात्मा कर ले। ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि 2 सूबों में पहले करा दिया जाए। जब 2 सूबों में सूबाई हुकूमतें होंगी, क्या उनकी निगरानी में फेडरल जो इलेक्शन है वो होगा? इज इट फेयर कि हमारी फेडरल गवर्नमेंट हो और हमारी फेडरल गवर्नमेंट के होते हुए 2 सूबों के इलेक्शन करवाए जाएं? केयर टेकर का सारा निजाम बनाया ही इसलिए गया था। अगर ये इलेक्शन होते हैं तो हमेशा के लिए पंजाब को आपने वीटो दे दिया है या पंजाब को मोनोपली दे दी है कि वो पूरे वफाक के ऊपर ये तय करेगी कि कौमी और वफाकी हुकूमत कौन बनाता है। क्या इससे वफाक चल सकता है? इमरान खान साहब, एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है, अगर वो होता है, हमारी एक राय है, लेकिन वो एक ऐसा इलेक्शन होने जा रहा है जो आइन में जो स्कीम दी गई है इलेक्शन करवाने की, वो उसके मुताबिक नहीं हो रहा। उसमें जो है वो केयर टेकर सेटअप के तहत और कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन जो है वो इकट्ठे नहीं हो रहे, बल्कि 2 सूबों के इलेक्शन। इन इलेक्शन के नताइज को कोई तस्लीम नहीं करेगा। हुकूमती अरकान की ऐसी आरा की बुनियाद पर ही PTI ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत इंतखाबात नहीं करवाना चाहती क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद इंतखाबी मैदान में इमरान खान का मुकाबला नहीं करना चाहती। इन बातों को मज़ीद तक़वियत तब मिलती है जब जॉइंट सेशन में इंतखाबात के लिए इल्तवा की बातें होती हैं और अचानक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात को मुलतवी कर देता है। ECP के इस फैसले को मुल्क की 96 बार काउंसिल्स ने आइन के मुनाफी करार दिया है। ECP पर तौहीन अदालत और आइन शिकनी का इल्ज़ाम भी लग रहा है और इस पर यह भी कि अगर इंतखाबात 30 अप्रैल तक की ही आइनी मुद्दत में नहीं होते तो केयर टेकर सेटअप्स की आइनी हैसियत क्या होगी, जो कि 30 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। इसी हवाले से अब सदर पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म को एक ख़त भी लिखा है और कहा है कि ECP ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी की है। हो क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अतहर काज़मी साहब मौजूद हैं, साथ ही साथ हमें शाखावर साहब जो हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, साथ अली मोहम्मद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और अली गौहर साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक़ है। तो गुफ्तगू का आगाज़ अगर मैं शाह साहब से कर लूँ,
शाह साहब, नाउ द $1 million क्वेश्चन है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो अहकामात जारी किए थे उसमें उन्होंने आर्टिकल 220 का रेफरेंस दिया और साथ ही साथ उन्होंने ये बात की है कि जी ऑल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी विल कोऑपरेट विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि जितनी मिनिस्ट्रीज, जो भी सारी चीज़ें जो दरकार हैं चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को वो दी जाएँ। अब ओनस जो है, जो ये बातें हो रही हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो आइन की जो खिलाफ वर्जी है उसके तहत जो है वो कानूनी कार्रवाई होगी या पाकिस्तान हुकूमत, इस वक्त जो PDM हुकूमत है उसके खिलाफ होगी, आप किस तरह देख रहे हैं इसको? ये क्या आप कानूनी नुक्ता नज़र क्या है इसमें? देखिए डॉक्टर साहिबा, आइन जो है ना वो मुख्तलिफ उसमें आइनी इदारे मौजूद हैं। उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइनी इदारा है जिसके अपने जो है वो ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस है वो आइन में दी हुई है। सुप्रीम कोर्ट का अपना है, पार्लियामेंट का अपना है, इसी तरह सारे इदारों की अपनी अपनी हदूद और कयूद जो है वो आइन में मुतय्यन है। आप अगर आर्टिकल 220 को अगर देखते हैं, जो कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि सारी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो है वो फेडरेशन की और प्रोविंस की जो है वो इलेक्शन कमीशन को उनकी फंक्शन की डिस्चार्जिंग के बारे में जो है उनको वो एड करेंगी, उनकी मदद के लिए आएंगी। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप आर्टिकल 218 सब आर्टिकल 3 देखें तो उसमें लिखा हुआ है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ये ड्यूटी है कि उसने जो है वो ऐसे इलेक्शंस ऑर्गेनाइज कंडक्ट करने हैं और ऐसे अरेंजमेंट्स करने हैं और इंश्योर करना है, यकीनी बनाना है कि वो इलेक्शन जो है वो ईमानदारी से, फेयरनेस से और कानून के मुताबिक जो है वो उसका इनेकाद हो और उसमें जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं उनको भी रोका जाए। तो अब देखना ये है, अब आप इसको भी देख लें, 220 को भी देख लें, आर्टिकल 224 को भी देख लें। आर्टिकल 224 जो है वो टाइम ऑफ इलेक्शन एंड बाई इलेक्शन की बात करता है। फिर उसमें फिर ये भी है कि जब असेंबलीज अपनी मुद्दत पूरी कर जाएंगी तो फिर 60 डेज के इमीडिएट बाद जो है वो असेंबलीज के इलेक्शन होना लाजमी है। फिर उसके ऊपर केयर टेकर गवर्नमेंट्स बननी है, फेडरल लेवल पे भी और प्रोविंशियल लेवल पे भी। ठीक है जी। अब आप यहाँ पे जो बात है, इलेक्शन कमीशन ने अब अगर वो एग्जीक्यूटिव को लिखता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को लिखता है, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारी मदद के लिए आए, फेडरल गवर्नमेंट उनको फंड्स फराहम नहीं करती, जुडिशरी उनको जुडिशियल ऑफिसर्स नहीं देती कि वो रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या वो इलेक्शन ड्यूटीज करें, और उनके पास वसाइल भी नहीं है, तो आपको दो चीजें ज़हन में रखनी पड़ेगी। जो इलेक्शन एक्ट है 2017 उसमें एक सेक्शन 57 है और एक गालबन सेक्शन 58 है, और वो जो 57 है उसको इन्वोक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की थी कि आप सदर मुमलिकत के साथ मशवरा करके जो है ये तारीख का ऐलान करें। उन्होंने कर दिया पंजाब में, KPK में नहीं हुआ। अब सेक्शन 58 जो है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि कोई भी ऐसी तारीख जो कि सदर और इलेक्शन कमीशन ने तय कर दी है, ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकता, तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है उस डेट में तब्दीली भी कर सकती है और उसके मुतालिक प्रेसिडेंट को आगाह। अच्छा, इसमें कथा कलामी की माफ़ी, इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन जो है वो इस वक्त मीडिया में जो डिस्कोर्स हो रहा है उसमें पाई जाती है कि ये कहा जाता है कि जी इलेक्शन कमीशन जो है वो इसी आर्टिकल का हवाला देके कि वो स्केड्यूल चेंज कर सकता है, वो डेट मतलब स्केड्यूल जो है वो डेट चेंज नहीं कर सकता, ऊपर नीचे जो है वो चीज़ें जो है वो कुछ चेंजेस जो है आ सकती हैं, जो मेन डेट है उसमें चेंजेस नहीं कर सकता। इस पे ज़रा क्विकली बता दीजिए कि रहनुमाई हमारी फरमाएं कि क्या है ये। अच्छा, ये मेरे पास असल में मेरे सामने वो प्रॉपर वो सेक्शंस पड़ी नहीं है, वो इसलिए मैं कोई इसके बारे में ऐसे ट्राई नहीं दे सकता। लेकिन एक चीज जरूर है कि जो मैंने अभी आर्टिकल जो है ना 218 का सब आर्टिकल 3 पढ़ा है, तो उसमें वो तमाम ऐसे हालात होने चाहिए जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑनेस्टली, जस्टली, फेयरली इलेक्शन करवाना है इन अकॉर्डेंस विद लॉ, और वो चीजें भी हैं। तो शाह कावर साहब, जो अभी ये बात की जा रही है कि 5 के 5 PTI तो ये कह रही है 5 के 5 जो मेंबर्स हैं इलेक्शन कमीशन के वो आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हैं, आप इसको किसका देख रहे हैं? ये क्या ओनस जो है वो गवर्नमेंट पे फॉल करता है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे? बिकॉज ये भी कहा जा रहा है कि इनके खिलाफ गवर्नमेंट ऑफ द डे के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। हाउ डू यू सी दैट पैनिंग आउट?
देखिए मेरी बात सुने, बात यह है कि एक किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को वायलेट करना या उसका इनहराफ करना, उसमें और आइन को तोड़ने में बड़ा वाज़ेह फर्क है। उसकी देखिए ना, अब जैसे कासिम सूरी साहब ने एक अपनी रूलिंग दी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, आप उस प्रोसेस को नहीं रोक सकते थे, आपने कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि प्रेसिडेंट ने भी जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे जो असेंबली तोड़ी थी, उन्होंने भी वायलेट किया था। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि जिन्होंने वायलेट किया है उनको आप आर्टिकल 6 लगा दें। आर्टिकल 6 की जो लैंग्वेज है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो आइन को तोड़ना, आइन को एब्रोगेट करना, उसके किसी हिस्से को, तो इसमें लूप होल्स जो है वो मौजूद हैं। तो फाइनली ये बता दीजिए कि जो अब केयर टेकर सेटअप है वो तो उसकी तो आईनी मुद्दत 90 दिन की है, उसको कानूनी जो कवर है वो किस तरह मिलेगा, लीगल कवर उनको कैसे मिलेगा जो इस वक्त केयर टेकर सेटअप से? अगर तो ये आगे होते हैं तो केयर टेकर गवर्नमेंट्स के बारे में तो बिल्कुल है कि 90 दिन से ज्यादा नहीं चल सकती। उसके बाद फिर एक सिचुएशन ऐसी पैदा हो जाएगी। फिर मेरा ख्याल ये है कि मेरी जो तोजी है, उस सूरत में केयर टेकर गवर्नमेंट्स तो नहीं सस्टेन कर सकती। लेकिन ये जरूर है कि जो पहले वाली सूरत हाल है कि जब असेंबलीज डिसॉल्व हो जाती हैं तो जब तक नया केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं आता तो पिछला जो चीफ मिनिस्टर है वो कंटिन्यू करता है। तो मेरे ख्याल में अगर ये इलेक्शंस नहीं होते, 90 दिन के बाद केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं सस्टेन कर सकेंगी। उस सूरत में जो आउट गोइंग चीफ मिनिस्टर्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक कि नया सेटअप नहीं। आर वी टॉकिंग अबाउट आउटगोइंग चीफ मिनिस्टर्स जैसे मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो कंटिन्यू करेंगे या पिछले वाले की बात करें? पिछले परवेज इलाही साहब विल बी रीइंस्टेटेड या वो जो हैं केपीके के जो केपीके के, हाँ जी, महमूद खान, मतलब मेरी ये इंटरप्रिटेशन है। ठीक है, ठीक। शाखाव साहब ये तो बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात कर दी है और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अतर काज़मी साहब, आप अब किस तरह देख रहे हैं, मतलब एक हमने पूरे वो सुनवा भी दिए, आपने देख लिया कि जी करवाएं जी इलेक्शन, करवाएं इलेक्शन, और अब जब हो गया है तो वो अब उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे। मतलब दोनों साइडों पे खैर इस वक्त ये तो नज़र आ रहा है कि खान साहब की पॉपुलैरिटी ग्राफ जो है वो बहुत ऊपर है इस वक्त। बट हैविंग सेड दैट, जिस तरह केयर टेकर, जिस तरह पीडीएम जो है वो मूव कर रही है, क्या आपको लगता है खान साहब का जो ये पॉलिटिकल गैम्बल था दैट इज पुट हिम इन लाइक अ डेड एंड सिचुएशन? देखें, आप जो भी सियासत करते हैं, हिकमत अमली बनाते हैं, वो आइन और कानून के उसके तनाजुर में बनाते हैं। अगर आइन के अंदर लिखा हुआ है कि असेंबली तोड़ेंगे, जिस तरह आपने भी मोजेस पीडीएम की क़यादत के बयान सुनवाए, वो खुद कहते थे असेंबली तोड़ दें, इलेक्शन करवा दें, और आइन में ब्लैक एंड वाइट लिखा हुआ है असेंबली टूटेगी तो 90 रोज में इंतखाबात हो जाएंगे। जब आप आइन को मानने के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो आप कोई भी आप अपनी हिकमत अमली बना लें सियासी, उसके ऊपर फिर कोई गारंटी नहीं है कि वो कामयाब होगी या नहीं होगी। अतर साहब जो अभी बात कर रहे हैं शाखावर साहब, दिस सीम्स लाइक अ विन विन सिचुएशन कि अगर रीइंस्टेट हो जाते हैं परवेज इलाही और रीइंस्टेट हो जाते हैं महमूद खान तो बड़ी फिर तो ये विन विन सिचुएशन है। बट ये मतलब ये होगा कि नहीं, ये इंटरप्रिटेशन ये इट कुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर पीटीआई, इट कुड बी अ विन विन सिचुएशन फॉर पीडीएम और पीपल्स पार्टी और एएनपी, इन सब के लिए। लेकिन क्या पाकिस्तान के अवाम के लिए ये विन विन सिचुएशन है? कल खान साहब आके ये कहें कि जनाब अब तो हमारे मुल्क में इस वक्त लोड शेडिंग हो रही है तो हम अगले 15 साल इलेक्शन नहीं करवा सकते, कल फिर यही पीडीएम के दोस्त जो है शिकायत करेंगे। अगर ये रविश चल पड़ी कि आइन को हम इस तरह मुतनाज़ा बना दें, ये कोई इट्स नॉट खान साहब स्पेसिफिक या मियां साहब स्पेसिफिक या पीपल्स पार्टी स्पेसिफिक, ये है कि आइन और कानून का। दूसरी बात ये है कि मुल्क की जो सबसे आला अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसके जज साहिबान बैठे, उन्होंने एक फैसला दिया। क्या वो आइन और कानून को नहीं समझते? उन्होंने कहा कि आपको इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे दो चीजें, एक तरफ आप आइन को एक साइड पे कर रहे हैं और साथ साथ आप मुल्क की जो सबसे बड़ी अदालत है उसके फैसले का भी मजाक उड़ा रहे हैं। मेरा और आपका तहफ़्फ़ुज़ तब तक ही है, हमारी ताकत तब तक ही है जब आइन और कानून होगा। जब वो खत्म हो जाएगा, ये अशराफिया का तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो आम आवाम है उनके हकूक फिर उस मुल्क में नहीं रहे। मैं जरा क्विकली ब्रेक से पहले जो है जरा दोनों गेस्ट को भी ले लूं। अली गौहर साहब, तोड़े असेंबली, तोड़े असेंबली, तोड़े असेंबली, खान साहब को इलेक्शन चाहिए, हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं। आज तो आप राह फरार जो है वो इख्तियार कर रहे हैं इलेक्शन से, आप तो चाहते ही नहीं है। आपको नजर आ रहा है पॉपुलैरिटी ग्राफ इस वक्त इमरान खान का जो है वो इस वक्त इतना ऊंचा है कि आप सारी जो पार्टीज है मिलकर भी मुकाबला नहीं कर पा रहे उनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि पॉपुलैरिटी का खान साहब की का हमें अंदाजा है कि वो तो आपने देख लिया कि कराची में भी वो सीट हारे, मुल्तान से भी वो सीट हारे, और ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान, अल्टीमेटली तो इलेक्शन होने ही है। लेकिन असूली तौर पर अगर जाहिर है कि एक तो आपने
اس تناظر میں بات کی ہے کہ اس کے لیگل پوائنٹس کیا بنتے ہیں، لیکن سیاسی لحاظ سے جو کہ میں سیاسی ورکر ہوں، دیکھیں ایک لوکل باڈی دے ادارے خان صاحب نے پنجاب کے توڑے تھے. اگر خان صاحب اتنے آئین اور قانون کے رکھوالے ہیں تو انہوں نے ان بلدیاتی اداروں کا خون کیوں کیا تھا، اور وہ خون کرنے کے بعد پھر وہ بلدیاتی اداروں کے الیکشن کروائے چاہتا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. اس کے بعد میری گزارش ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان نے ججمنٹ دی تھی، اور اس ججمنٹ کے باوجود 4 سے 5-6 مہینے تک ان لوگوں کو چارج نہ دیا گیا. پہلے سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ڈیٹ دیں، جب انہوں نے ڈیٹ نہ دی تو انہوں نے وہ ادارے بحال کیے، جب بحال کیے تو انہوں نے وائلیشن کی، 4-5 مہینے ان کو چارج نہ دیا، اور جب چارج دیا بھی تو ان کو انتظامیہ. اچھا علی صاحب، وہ تو ساری چیزیں ہو گئی نا، چلے وہ آئین کی خلاف ورزی کے مرتکب ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب یہ کہتے تھے، آپ کے لیڈران چیخ کے کہتے تھے الیکشن چاہیے تو توڑو اسمبلی ہے، لے لو، اور ہم تو الیکشن کے لیے تیار ہیں، ہم نے تو نامینیشن پیپرز بھی جمع کرا دیے. اب یہ کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اب یہ کہ جی ہمارے پاس سیکیورٹی نہیں ہے، اب یہ سیکیورٹی کے حالات نہیں ہیں. جبکہ جو اس وقت سرویز آ رہے ہیں، مطلب اگر آپ یہ پاکستان انسٹیٹیوٹ فار کانفلکٹ سیکیورٹی اسٹڈیز کا جو ہے وہ سروے دیکھیں، اس میں 2008 اور 2013 جب دہشت گردی عروج پر تھی، اس سے اس وقت سچویشن بہت بہتر ہے. تو سیکیورٹی جو ہے وہ تو بہت بہتر ہے. علی گوہر صاحب کی غالباً جو ہے وہ لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی ہے. میں علی محمد خان صاحب کی طرف چلتی ہوں. علی محمد خان صاحب، مطلب اب اس وقت جو سچویشن نظر آ رہی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو خان صاحب کی حکمت عملی تھی وہ ایک طرح سے شاید بیک فائر کر گئی ہے؟ کیونکہ خان صاحب ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ آئین اور قانون کی جو ہے وہ تحت جو ہے چیزیں ساری چلیں گی، لیکن اس میں جس طرح لوپ ہولز نکل رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل اسٹریٹجی بیک فائر کر گئی اور پرویز الہی صاحب ٹھیک کہہ رہے تھے کہ مت کریں مت کریں مت کریں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کو بعدی نظر میں دیکھیں تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہمیں ایک نقصان ہوا ہے، ہم پہ پرچے ہو رہے ہیں، ہمیں نقصان ہوا ہے، ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں اور پرسیکیوشن ہے. جس طرح بھی آج آپ نے دیکھا ہوگا حسان نیازی بیرسٹر جو ہے اس کو صرف اس وجہ سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے وہ بھانجے ہیں اور وہ بڑے ووکل ہیں، اور ابھی ان کو ایک کیس میں ضمانت ملی، ان کو اٹھا لیا گیا. اس کے بعد اب جوڈیشل ہو گئے اڈیالہ میں، اس کے بعد ان کو کوئٹہ لے کے جا رہے ہیں. اس طرح سے دیکھیں یہ ساری چیزیں شاید ہمیں سامنا نہ کرنا پڑتا، لیکن میں اس کو ایک اور نظر سے دیکھتا ہوں. اس پہ ابھی تک کوئی نہیں بات کر رہا، لیکن الیکشن جلد یا بدیر ہو ہی جانے ہیں. 1 مہینے بعد 6 مہینے بعد ان کو کرنا ہی ہے. ملک نے اگر آگے جانا ہے جمہوریت سے تو پھر الیکشن تو کرنا ہے. لیکن اتنا ایکسپوز ہو گیا ہے پورا سسٹم، اور اتنے ایکسپوز ہو گئے ہیں وہ سب جو آئین کی بات کرتے تھے، جو کہتے تھے ہم نے آئین بنایا وہ بھی، اور جو کہتے تھے ہم نے آئین کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں اور ہم جو ہے ووٹ کو عزت دو، سارے اتنے ایکسپوز ہو گئے ہیں کہ اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے کہ وقت پہ اگر الیکشن کرتے ہیں تو عمران خان صاحب کو پولیٹیکل فائدہ ملتا ہے، آئین کو ہی پس پش ڈال دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان، ان کا کیا کام ہے تحریک انصاف سے اور نون سے اور پلانا سے ڈمکانا سے؟ ان کا کیا کام ہے؟ کس کی حکومت آتی ہے کس کی جائے؟ ان کا کام ہے اس ملک میں آئین کے مطابق الیکشن کریں، نو میٹر ہو کمز انٹو پاور. لیکن اگر ان کو جو ایگزیکٹو ہے وہ سپورٹ پرووائڈ ہی نہیں کر رہے تو اس کو کس طرح جو ہے وہ ہم ان کو بلیم کر سکتے ہیں؟ الیکشن ایک بہت بڑا میکسم ہے لا، اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ یو مسٹ کم ٹو دا کورٹ ود. علی محمد خان صاحب، آپ کی آڈیو میں تھوڑا سا ایشو آ رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو گفتگو کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. علی گوہر صاحب کی طرف جاؤں گی، ان سے رابطہ جو ہے منقطع ہو گیا تھا. علی گوہر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کہہ رہے ہیں آپ کہ جی وسائل نہیں ہیں، الیکشن کرانے کے آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن 150 ارب کے آپ نے جو ہے وہ یوتھ لون پروگرام آپ نے انٹروڈیوس کرا دیا ہے، 73 ارب جو ہے وہ آپ نے آٹے کی سبسڈی میں دے دی ہے. اس کے علاوہ سیکیورٹی کی سچویشن میں نے پہلے ہی آپ سے بتایا کہ 2008 اور 13 سے بہت بہتر ہے. تو پھر کیا توجہ رہ جاتی ہے آپ کے پاس؟ پھر تو یہی ہے کہ عمران خان کی آپ پاپولیرٹی گراف اس وقت اوپر ہے اور آپ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. نہیں دیکھیں، بات یہ نہیں ہے. ایکچولی تو ڈیٹ الیکشن کمیشن نے آگے کی ہے تمام سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے،
اور دوسری بات یہ کہ اس ڈیٹ پر تو انشاءاللہ الیکشن ہو ہی جانے ہیں، اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ان تمام حالات میں مطلب ہے کہ ظاہر ہے کہ جب اگر آج صوبائی کے الیکشن ہوتے ہیں تو پھر کل کو قومی اسمبلی کے الیکشن ہوں گے. ایک تو یہ کہ خرچہ ڈبل ہوگا، دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آپ کو اس وقت نہیں اندازہ تھا جس وقت آپ کہہ رہے تھے توڑو اسمبلی چاہیے گا تمہیں الیکشن؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں میری بات ذرا مختصر کروں گا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر الیکشن اوپر قومی اسمبلی نیشنل اسمبلی میں ایک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، نیچے الیکشن ہوتے ہیں تو بڑی میں نے ساری توجیہات سن لی ہیں، میں ساری سن چکی ہوں. میرا علی بھائی اجازت دینا، میں نہیں سنوایا علی بھائی، میں نے نا یہ سنوایا، یہ ساری چیزیں میں نے اپنے انٹرو میں سنوائی، آپ کے سارے لیڈران نہیں بات کر رہے ہیں. پوائنٹ یہ ہے علی بھائی، لیکن پوائنٹ یہ ہے آپ لوگ زیرک سیاستدان ہیں، آپ نے اتار چڑھاؤ سیاست کے دیکھے میں، آپ کو یہ پہلے بھی پتا تھا کہ اگر یہ توڑ دیتا ہے اسمبلی تو بیسکلی آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ عمران خان جو ہے یہ اسمبلی توڑے گا. آپ کو یہ بلف جو ہے یہ مہنگا پڑ گیا ہے. بھائی بات یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب اسمبلیاں ہم بھی تو 5 سال 4 سال انہی اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں نا. ہم چاہتے تو ہم بھی استعفیٰ دے دیتے، ہم چاہتے تو ہم بھی جو ہے وہ ملک میں ایک سیاسی انتشار پیدا کر دیتے. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہاں پر کچھ اور چیزیں بھی ہیں. دیکھیں جو کیا چیزیں میں جاننا چاہتی ہوں علی بھائی، کیا چیزیں ہیں پلیز وہ بتا دیجئے. دیکھیں آر ٹی ایس سسٹم کے ذریعے الیکشن چرائے گئے. اس وقت نیائی صاحب کی پاپولرٹی کدھر تھی؟ جب اور کیا چیزیں جن کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو سکتا، میں جاننا چاہتی ہوں، ذرا قوم بھی جاننا چاہ رہی ہے کیا ہے. دیکھیں اگر ڈاکٹر صاحبہ میری بات آپ اگر مکمل ہونے دیں تو آپ میری بات تو سن نہیں رہی ہے. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرا موقف آپ لے لیں. آپ اختلاف کریں گے آپ کا حق ہے، لیکن میرا موقف آپ کو لینا چاہیے. دیکھیں آر ٹی ایس سسٹم بند کیا گیا، پاکستان کی عوام کا مینڈیٹ چھینا گیا. نہ صرف چھینا گیا بلکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو وکٹمائز کیا گیا، اس کی لیڈرشپ کو جیلوں کے اندر بند کیا گیا. اس وقت بھی یہی سپریم کورٹ تھی، اس وقت بھی یہی معزز جج تھے عدلیہ کے. آج عدلیہ کے ججوں کی آڈیوز بھی سامنے آئی ہیں اور ایک ریفرنس بھی دائر ہو چکا ہے. ایک طرف معزز چیف جسٹس آف سپریم کورٹ یہ کل انہوں نے پرسوں بیان دیا کہ بھائی اس سے عدلیہ کی بدنامی ہو رہی ہے اور یہ سلسلہ روکا جائے. تو جس جج کے خلاف ایک ریفرنس آ چکا ہے اس ریفرنس کا فیصلہ کریں جج صاحب، وہاں پر ایک بینچ بنائیں اور اس کا ریفرنس کیا جائے. اگر ہم صرف ایک وجہ یہ نہیں ہے کہ الیکشن آگے ہوئے، یہ تمام وجوہات ہیں. جب ہم ان کو ایڈریس کیے بغیر آگے بڑھیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم پھر ایک لیول پلینگ فیلڈ ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے اور ہم پھر آگے جو ہے وہ مطلب ہے آئینی طریقے کے ساتھ بڑھیں گے. کیا آئین ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنے کو ہمیں نہیں کہتا؟ اگر کہتے ہیں تو پھر کسی فورم پر یہ بھی بات ہونی چاہیے. پھر اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو پھر تمام معاملات کو ایک طرف لوکل باڈیز کے ہم الیکشن نہیں کرواتے، سپریم کورٹ کی بات علی بھائی اب بات آپ کی آگے ہم نے ایک ہی راگ الاپا ہوا کہ الیکشن کروائیں الیکشن کروائیں. تو اس کا مطلب یہ باقی تمام چیزیں ایک سائٹ پر باقی تمام چیزیں ایک سائٹ پر ہیں. صرف ایک ہی بات آگے آئین تبھی بچتا ہے اگر یہ الیکشن اس وقت ہو جائیں. اور جو آلریڈی ڈیٹ دی تھی وہ بھی 90 دن سے آگے آپ کی بات ختم ہو گئی، لیکن وہ جو میں سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی وہ مجھے ملا نہیں. جہاں تک سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کارروائی ہے جج صاحب کے خلاف تو وہ تو اس کا آغاز جو ہے وہ ہو چکا ہے. لیٹس سی کہ وہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. بٹ اطہر صاحب میں نے سوال جو پوچھا تھا علی صاحب سے مجھے اس کا جواب نہیں ملا یا شاید میں سمجھ نہیں پائی. آپ کو اگر سمجھ آئی ہو تو آپ مجھے سمجھا دیں. علی صاحب ہمارے بھائی ہیں، لیکن یہ کہ جی اور بھی بہت محرکات ہیں، مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا محرکات ہیں. پیسے اگر آپ نہیں دے رہے، الیکشن کمیشن نے بے شک الیکشن کرانا ہے، آپ ان کو پیسے نہیں دے رہے، آپ ان کو ایلیز نہیں دے رہے تو وہ کہاں سے کروائیں گے؟ اور جبکہ ساری چیزیں آپ کی اس کی برعکس جا رہی ہیں. پیسے آپ جیسے میں نے کہا یوتھ لون میں دے رہے ہیں، آٹے میں دے رہے ہیں، سیکیورٹی سچویشن 8 سے اور 13 سے بہت بہتر ہے، تو پھر تو وہی ہوا نا کہ پاپولیرٹی گراف اوپر ہے اور نہیں کروانا چاہتے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے ذکر کیا کہ جی مہنگا پڑ گیا کسی ان کو سیاسی طور پہ. اگر کوئی چیز مہنگی پڑی ہے تو وہ یہ حکومت اس عوام کو پڑی ہے جو اس وقت حالت 46% مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پہ اس وقت مہنگائی جا چکی ہے. تاریخ کی یہ نہیں ہے کہ اب پچھلے 10 سال کی یا 15، پاکستان میں پہلی دفعہ مہنگائی اس نہج پہ پہنچی ہے. دوسری بات علی بھائی نے ابھی بات کی، عدلیہ کی بات کی. یہ وہی عدالت ہے جو رات کو 12 بجے کھلی تھی، جس نے تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کروائی تھی، میک شور کیا تھا کہ ووٹنگ ہو، اور میرے بھائی علی گور بھائی کی حکومت بنی تھی اور مجھے ذاتی طور پہ بڑی خوشی ہوئی تھی کہ ان لوگوں کی حکومت آئی ہے. یہ وہی عدالت ہے جس کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. دوسری بات
اگر معزز عدالت کے کسی جج صاحب کے حوالے سے ان کو کوئی ریزرویشنز ہیں، یہ حکومت ہیں، کل وزارت قانون ایک ریفرنس بنائے، ریفرنس صدر مملکت کو بھیجے اور سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر کر دے. دیکھیں اگر آپ سمجھتے ٹاک شوز کیسے ہوں ایگزیکٹلی تو یہ ہے سیاسی بیانیہ. آپ عدالت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ عدالت کی معزز جج صاحبان کی تصاویر لگا رہے ہیں جلسوں میں، صرف اس حد تک آپ محدود ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ سیاسی بیانیہ بنانے کی کوشش ہے، پر سیاستدانوں کو تو سمجھ آ جانی چاہیے نا کہ آپ کا بیانیہ کس نہج پہ پہنچ چکا ہے کہ آپ الیکشنز میں جانے کے جو ہے اس وقت متحمل نہیں ہو سکتے. تو میرے خیال میں کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا. ان چیزوں سے آج کل کے دور میں یہ بیانیہ نہیں بنیں گے. اچھا علی محمد صاحب، آپ کی طرف آتے ہوں. کچھ چیزیں اب آپ کی طرف سے بھی اگر یہ بات کی جاتی ہے کہ جی چیزیں بہتر کی جائیں، ریپروچما کیا جائے، حکومت کی طرف سے بھی مطلب ایک آواز لگتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ کافی ریزسٹنس اندر سے ہی ان کو آتی ہے اور وہ بھی اس سے پیچھے ہو جاتے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ جو اس ملک کی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، پرسوں جس وقت خان صاحب ملے، جو صحافی حضرات ان سے ملنے گئے، وہاں پر بھی انہوں نے ادارے کو پھر تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے پھر سے یہ کہا کہ یہ حکومت تو کچھ کر نہیں سکتی، جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ کہیں اور سے ہو رہا ہے. لوکنگ ایٹ دی گراؤنڈ ریالٹیز آف دس کنٹری، ڈو یو تھنک کہ وہ جو پھر آپ چاہ رہے ہیں، وہ جو ریپروچما آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ مل بیٹھا جائے، آپ کے ساتھ بیٹھا جائے، وہ پھر ہوگا جب آپ نجی محفلوں میں بھی جو ہے باتیں کر رہے ہیں، اوپنلی بھی اس پہ جو ہے وہ بیانات دے رہے ہیں، فورن میڈیا کو بیانات دے رہے ہیں. تو ڈو یو تھنک کچھ ہوگا پھر؟ دیکھیں، دونوں طرف سے احتیاط کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب نے تو بارہا اس کا ذکر کیا ہے کہ وہ سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. حالانکہ پرسیکیوٹ بھی عمران خان صاحب اور ہماری جماعت ہو رہی ہے. اگر اس کو آپ ایک براڈر پکچر میں دیکھیں تو پچھلے سال ان دنوں جب میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں، پچھلے سال ان دنوں ورلڈ لیڈرز OIC کے آئے ہوئے تھے اور پاکستان ایک گلوبل اسلامک گلوب پہ ایک ابھرتی ہوئی ایک بڑی طاقت کے طور پہ ابھر رہا تھا اور ایک پرو ایکٹیو ابھر رہا تھا. اس وقت ہم آپس میں لگے ہوئے ہیں، اپنے زخم چاٹ رہے ہیں، اور امت مسلمہ کے ایک لیڈر کو، سابق وزیر اعظم کو ہم نے ایک جگہ پہ محصور ہونے پہ مجبور کر دیا ہے. اور حالت ہماری یہ ہے کہ ایک نام نہاد کیئر ٹیکر سیٹ اپ، جو ابھی ہی کے پروگرام میں شاہ خاور بھائی ایک آئین کے آرٹیکل کا ذکر کر رہے تھے، آرٹیکل 218(3) کا، کہ ECP نے اس کے تحت جو ہے وہ الیکشن کرانا ہوتا ہے. اور اس کے الفاظ بڑے ہی زبردست ہیں، اور آپ کے ناظرین کے لیے میں پڑھنا چاہوں گا تھوڑا سا کہ اٹ شل بی the duty of election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly and in accordance with law and that corrupt practices are guarded against. کیا جرم کیا تھا تحریک انصاف نے اگر ہم ایک ریلی نکالنے لگے تھے؟ الیکشن مت بولے، الیکشن ڈیٹ اناؤنس ہو چکا تھا، شیڈیول اناؤنس ہو چکا تھا کہ الیکشن 30 اپریل کو ہونے ہیں. اب الیکشن کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ریلی نکالنی ہے، جلسہ کرنا ہے، جلوس کرنا ہے. جب ریلی نکلی اس پہ جس طریقے کی ہائی ہینڈڈنس یوز کی گئی، خواتین کو جس طرح مارا گیا، ان کے کپڑے پھاڑے گئے، گاڑیاں توڑی گئیں، پولیس کے جوانوں کو حکم دے کے ان کے ہاتھ میں ڈنڈے سوٹے پکڑوا کے پولیٹیکل کارکنوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑے گئے اور ضلع شادی میں جو ہے وہ شہید ہوئے. میرا نقطہ سمپل ہے کہ کیا کیئر ٹیکر حکومت کے یہ کام ہے، محسن نقوی صاحب کے اور ان کے IG صاحب کے، جو یہ کر رہے ہیں، جو یہ تڑیاں لگا رہے ہیں، جو یہ لوگوں کو پرسیکیوٹ کر رہے ہیں؟ لیکن بائی دی وے وہ پولیس جو ہے وہ گئی تھی عدالت کے حکم پر، کیونکہ خان صاحب پیش نہیں ہو رہے تھے. اب کل خان صاحب پیش ہوئے ہیں عدالت میں، اکیلے گئے ہیں، کوئی لاؤ لشکر نہیں تھا وہاں پہ، کوئی کسی کو انکنوینئنس نہیں ہوئی. وہ تو اس سے ہوا نا علی بھائی، وہ تو اس سے ہوا نا. نہیں وہ تو اسی وجہ سے ہوئی نا. نہیں علی بھائی، میں مکس نہیں کر رہی. قانون حرکت میں اسی لیے آیا کہ آپ کو اس وقت جو ہے وہ 3 واقعات کو مکس کر رہی ہیں آپ. اتنے سارے یہ لوگ اٹراسٹیز کر چکے ہیں کہ ہم لوگ اس کا شمار کرنا بھول گئے ہیں. ایک دفعہ جب سٹارٹ ہوا وہ تھا جب ہم ریلی کے لیے نکلے، جب خان صاحب نے ریلی 2 دفعہ جو ہے وہ پوسٹ پون کی، تیسری بار جب وہ ریلی کے لیے نکلے آپ نے دیکھا بڑا پرامن سارا ہوا. اس سے پہلے دن جب ریلی کا انہوں نے اعلان کیا جس میں ذل شاہ شہید ہوا تھا، وہ تو کوئی ہائی کورٹ کا آرڈر نہیں تھا، وہ تو کوئی وارنٹ بھی نہیں تھا، وہ تو ریلی کے لیے نکلے اور انہوں نے پتہ نہیں کس کے حکم پہ اچانک 144 صوبائی حکومت نے لگا کے ہمارے بندے جو ہے وہ مارے بھی، اور اس میں ایک بندہ ہمارا جو ہے وہ شہید بھی ہوا. اور ستم بالائے ستم کہ شہید ہوا، فوری پرچہ عمران خان پہ 302 کا کٹا، اور بعد میں جو ہے وہ مسکراتے ہوئے دان نکال کے وزیر اعلیٰ صاحب اور IG صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو حادثہ ہوا تھا. جب حادثہ ہوا تھا
تو انویسٹیگیشن کیے بغیر آپ سابق وزیر اعظم پہ اپنے ہی کارکن کے قتل کے پرچے کیسے کاٹ سکتے ہیں؟ یہ میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، اس میں بہت لوپ ہولز تھے، اور آپ بھی اسی دن بھی شاید میرے پروگرام میں تھے اور ہم نے یہ بات کی تھی کہ 31 کیمرہ جوڑے گئے ہیں لیکن وہ حادثے کی جگہ جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی ہے، اور یہاں پہ یہ 218(3) جو ہے یہ عمل میں آتا ہے، جو ابھی آپ کے سامنے میں نے پڑھا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے کس طرح سے کام کرنا ہے، اس طرح سے کام کرنا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آئین کے مطابق جانا ہوگا۔ یہ 30 اپریل کے بعد جب ایک کانسٹیٹیوشنل ویکیوم کریٹ ہوگا، کیونکہ یہ لوگ تو آگے نہیں جا سکیں گے، یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں ان پہ بھی بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا، مجھے یہ بولنے دیں، ان پہ بہت بڑا کوسچن مارک ہوگا کہ آپ آئینی ذمہ داری پوری کرنے آئے، آپ نے جان کے نہیں کی، لے تو لال کیا۔ دوسرا یہاں پہ یہ بات ہوئی، آپ نے ایک سوال کیا میرے بھائی گور بلوچ صاحب سے کہ آپ لوگ ان کو فائنینس نہیں کریں گے اور آپ کے پاس پیسے اور کاموں کے لیے ہیں۔ یہاں پہ میرا بڑا ہی ایک آئینی نقطہ ہے، یہ دیکھیں پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر کون ہوتا ہے؟ وہ آپ کا گریڈ 22 کا سیکٹری ہوتا ہے جو اس وزارت کو چلاتا ہے۔ یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ لیٹر لکھے فائنانس منسٹری کو کہ ہمیں اتنے پیسے چاہیے، اور اگر وہ فائنانس سیکٹری جو ہے، سیکٹری فائنانس، اگر وہ پھر فائنانس اویلیبل نہیں کرتا تو اس پہ پھر آئین کی شک لگے گی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈائریکشن دیا ہے، آرٹیکل 224 پہ بھی آپ پابند ہیں اور آپ فائنانس سپلائی نہیں کر رہے، آپ نہیں دے رہے، حالانکہ آپ یوتھ لون کے لیے 100-120 کروڑ یا جتنے بھی ارب آپ دے رہے ہیں۔ تو ان حالات میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی بھی پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر جو کیریئر آفیسرز ہوتے ہیں وہ کسی بھی سیاسی حکومت کے لیے اپنے گلے میں آرٹیکل 6 کے توق ڈلوائیں یا اپنے اوپر کنٹمپٹ لگوائیں، کوئی نہیں کرتا ایسا۔ لیکن ای سی پی کی طرف سے لیٹر لکھے جائے تو صحیح، سیکٹری فائنانس کی ٹیبل پہ کیا اب آج کی تاریخ تک ای سی پی کی طرف سے لیٹر گیا ہے کہ آپ ہمیں فائنانس پرووائڈ کریں؟ اور کیا سیکٹری فائنانس نے انکار کیا ہے؟ دیکھیں مجھے منسٹرز کی بات نہ کریں، منسٹر جو ہے وہ پھر چھپ جاتے ہیں، آئینی طور پہ ریسپانسبل کون ہے؟ سیکٹری فائنانس ریسپانسبل ہے کہ وہ فائنینشیل سپورٹ پرووائڈ کرے، اور اسی طرح سیکٹری ڈیفنس بھی کہ وہ آپ کو اپنی جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کور پرووائڈ کرے سیکیورٹی کا۔ کیا لیٹر لکھا گیا ہے ای سی پی کی طرف سے کہ آپ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کریں؟ اور وہ انکار کریں تو کس بنیاد پہ انکار کریں؟ کرائسس جو ہے اٹس ان دی آفنگ، اور کس طرح اس کو ریزالو کیا جائے اس پر بات کریں گے۔ we'll be right back. We have to take a short break. We'll be right back. ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ اطہر کاظمی صاحب، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کانسٹیٹیوشنل کرائسس از ان دی آفنگ۔ اب دونوں سائڈوں کا دیکھیں، پی ڈی ایم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خان صاحب کے جو میں نے تذکرہ کیا پرسوں جو صحافی حضرات ملے ہیں وہاں پہ بھی کیا ٹون اینڈ ٹینر خان صاحب کی تھی۔ اب گراؤنڈ ریالٹیز تو ہمیں اپنے ملک کی جو ہے وہ ذہن میں رکھنی پڑیں گی۔ یہ چیزیں آگے کیسے سالو کس طرح ہوں گی؟ دیکھیں جمہوریت میں تو بات چیت سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں، بات کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ اگر اسی طرح کی صورتحال رہے گی تو پھر تو ہم مزید ایک بحران سے ابھی ہم نکلتے نہیں ہیں تو اگلے بحران کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے کہ وہ ہم ایمفیسائز کریں اور سب کو بتائیں کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، عدالتوں کے فیصلے کو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ میری مرضی کا آیا تو میں مانوں گی، ساری اکراس دی بورڈ یہی ہے۔ اکراس دی بورڈ یہ ہے کہ دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں نا کہ جہاں پہ آپ یہ لیوریج چلے ہم نے آپ کو دے دی، آپ کہہ دیں کہ جناب ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، لیکن جس طرح الیکشن کا معاملہ ہے یا سپریم کورٹ کے کسی حکم کا معاملہ ہے، اگر اس نہج تک چیزیں آ جائیں، اور دوسرا ایک بڑی جو فکر والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر ماریہ پوری دنیا میں جو سب سے بڑی سٹیک ہوتی ہے نا کہ خدا نہ خواستہ ملک کے اندر انارکی پھیلے گی، کوئی گڑبڑ ہوگی، تو سب سے زیادہ جو فکر مند ہوتی ہے وہ حکومت ہوتی ہے۔ اس وقت جن لوگوں کی حکومت ہے ان کو پتہ ہے ہم تو ویسے ہی سیاسی طور پہ ڈوب چکے ہیں، جتنا بحران بڑھے گا یا ہمیں نکالا جاتا ہے، کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو ہمیں ایک موقع مل جائے گا اپنی سیاست بچانے کا، تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ وہ جو انارکی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کے ہاتھ سے چیزیں نکل کے کہیں اور چلی جائیں گی، وہ انارکی پھیلے گی اور یہ سیاسی شہید بن جائیں گے۔ دیکھیں آپ عدالت سے اگر آپ عدالت کے سامنے کھڑے ہو جائیں تو عدالت سے کیا فیصلہ آئے گا؟ آپ عدالت کا حکم نہیں مانیں گے۔ آپ ماضی کے اندر کیا عدالتوں نے ہمارے وزراء اعظم کو گھر نہیں بھیجا؟ کیا یوسف رضا گیلانی صاحب کی مثال ہمارے سامنے نہیں ہے؟ آپ واضح طور پہ ایک آئینی حکم آیا ہوا عدالت کا آپ نہیں مانیں گے، تو لگتا تو ایسے ہی ہے نا کہ ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف جا رہے ہیں، لیکن یہ کرائسس جو ہے آؤٹ آف نو ویئر نہیں آیا، یہ آن پرپز بنایا جا رہا ہے۔ علی گور صاحب، بیسکلی
اطہر کاظمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ فیس سیونگ آپ کو دے گا جو آپ کو بہت بری طرح درکار ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہم آدھی بات کرتے ہیں آدھی نہیں کرتے. مجھے یہ بتائیں کیا اس وقت آئین دستک نہیں دے رہا تھا جب پاکستان کا مینڈیٹ چرایا جا رہا تھا؟ کیا اس وقت آئین دستک نہیں دے رہا تھا جب بلدیاتی اداروں کو سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود بحال نہیں کیا جا رہا تھا؟ کیا اس وقت آئین دستک نہیں دے رہا تھا جب ہم جھوٹے مقدمات بنا کر 2 سال کے لیے بند کرتے تھے اور کوئی عدالت ضمانت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتی تھی؟ تو بات یہ ہے کہ میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم ان حالات کو ڈسکس کیے بغیر، ایک طرف وہ تھا کہ خان صاحب EVM مشینیں لے آئے تھے الیکشن چرانے کے لیے، وہ بھی پورے اس وقت بھی ہم کہتے تھے الیکشن کی طرف جائیں. کیا ہم نے ان تمام بدتر حالات ہونے کے باوجود اسمبلی کے فلور پر ایز اے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب نے نہیں کہا تھا کہ مساکے معیشت کر لیتے ہیں؟ اس وقت بھی معاشی حالات بہت خراب تھے. کیا 2018 میں اس طرح کے معاشی حالات تھے جب خان صاحب کو ملک دیا گیا تھا؟ کیا تاریخ کے سب سے بڑے قرضے ہم نے لیے تھے یا خان صاحب نے لیے تھے؟ اور وہ قرضے علی بھائی آگے کیسے چلنا ہے؟ یہ تو ماضی کی باتیں ہوں گی نا، آگے کیسے چلنا ہے؟ نہیں ماضی نہیں ہے، یہ ماضی نہیں، یہ ماضی قریب ہے، یہ ماضی قریب ہے. اور اگر ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے تو موجودہ حالات کو اور ان حالات کو ملا کر ہم نے آگے کی طرف دیکھنا ہے کہ ان حالات سے. اچھا لیکن مجھے ایک جواب دے دیجیے. اطہر کاظمی صاحب جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جان بوجھ کر کریٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ اب آپ کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں ہے، آپ جان کر مطلب IMF بھی لگ رہا ہے آپ کے ساتھ، جو جس طرح کے آپ اقدامات لے رہے ہیں 40 دن سے اوپر ہو چکے ہیں ان کی ٹیم کو گئے ہوئے اور واپسی کا کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح ہوں گی چیزیں. تو کیا یہ جان بوجھ کر کریٹ کیا جا رہا ہے تاکہ کہیں اور جو ہے وہ پاور چلی جائے اور آپ کہیں جی ہم تو سیاسی شہید ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ جو ہے وہ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کی ہے. ہم نے یہ تو خان صاحب کا تو آج بھی موقف یہ نہیں ہے کہ بھائی ملک میں مطلب وہ تو خان صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ مداخلت ہو اور ان کے حق میں ہو، ان کی فیور میں ہو. ہم تو اس چیز کے حامی ہیں کہ یہ مداخلت مستقل بنیادوں پر بند ہو، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ جو ہے میسر ہو، پھر جو ہے وہ پارٹیاں توڑی اور بنائی نہ جائیں، پھر لوگوں کی وفاداریاں تبدیل نہ کی جائیں، پھر پاکستان کے عوام کا مینڈیٹ چرایا نہ جائے. ہم نے تو اس کی جدوجہد کی ہے اور اس جدوجہد میں ہم 3 سے 4 دفعہ اپنی حکومتیں گوا چکے ہیں، 3 سے 4 دفعہ جلا وطنیاں کاٹی ہیں، جیلوں میں بند ہوئے ہیں. لیکن علی بھائی پھر یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ انہی جلا وطنیوں کے بعد آپ بھی ڈیل کر آئے، انہی جلا وطنیوں کے بعد میاں صاحب کالا کوٹ پہن کر بھی گئے، انہی جلا وطنیوں کے بعد جو ہے وہ اب دوبارہ بھی جو ہے وہ میاں صاحب واپس سسٹم میں آ رہے ہیں. اب آپ سب کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. آپ کی جو تنقید ہے وہ جنرل باجوہ صاحب سے شفٹ ہو گئی ہے، وہ آپ کے کہیں اس میں جو ہے وہ اس میں جو ڈسکورس ہے اس میں وہ آتا ہی نہیں، اس تنقید میں وہ تو کہیں آتا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. اور آپ نہیں اکراس دا بورڈ ہمارے سیاستدان جو ہیں، چاہے اس وقت عمران خان صاحب کو بھی جو ہے وہ اگر یہ آفر آتی ہے یا میاں صاحب کو بھی آتی ہے، ماضی میں آئی، تو کوئی اس سے جو ہے وہ پیچھے نہیں ہٹتا. سب کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم آگے لپک کر جو ہے وہ اپنے مخالف کو پیچھے چھوڑ دیں اور ہم وہ لے لیں. خیر پروگرام مجھے بالکل کلوز کرنا، علی بھائی کی طرف چلتی ہوں. علی بھائی اگین آپ نے پچھلا جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کا جواب نہیں دیا آپ نے، بٹ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ان کو ایکسیپٹ کیے بغیر اگر آپ ایک ادارے پہ تنقید کیے جائیں گے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آپ ریپروچمہ مانگ رہے ہیں یا آپ چاہ رہے ہیں کہ مجھ سے کوئی بات کرے وہ بات ہوگی یا چیزیں پھر کہیں اور نکل جائیں گی؟ نہیں، ادارے کے حوالے سے تو خان صاحب نے 3 دن پہلے بھی اپنی سپیچ میں ایک بات کی بڑی مضبوط کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری ہے. اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیا جو پرسوں صحافی حضرات سے بات ہوئی اس میں انہوں نے نہیں کہا، تنقید کا نشانہ نہیں بنایا؟ کیا وائس آف امریکہ کو جو انٹرویو دیا اس میں نہیں انہوں نے بنایا؟ بلکہ پروڈیوسر اگر آپ کے پاس کہیں پڑا ہے وہ انٹرویو ذرا نکال لیجئے، آپ کے پاس پچھلے ہفتے ہم نے چلایا تھا. تو کیا نہیں انہوں نے کیا؟ یہ ادارے کو نہیں تنقید کا نشانہ بنا رہے یا فرد واحد کو نہیں بنا رہے؟ دیکھیں اس وقت جتنا بھی پولیٹیکل ڈسکورس ہے اور جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے، جو چیٹ شوز میں ہو رہی ہے یا جو میڈیا پہ یا جو سیاسی زعماء کر رہے ہیں، ایک نقطہ ہے جس پہ اگر ہم آئیں تو یہ ملک آگے جا سکتا ہے اور اس سارے کرائسس سے ہم نکل سکتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ نے ہمیں آگے کا راستہ دیا ہے تو سب اپنی اپنی انا کو تھوڑا سا نیچے کریں
और उसके मुताबिक हम इलेक्शन की तरफ जाएं। और ये जो बात होती है ना कि अगर सूबाई इलेक्शन होता है तो मरकजी हुकूमत किसी और की होगी, और जब मरकजी होगा तो सूबाई किसी और की होगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स को पता था जब ये सारा हो रहा था। आईन में आपके पास गुंजाइश होती है कि आप अपनी हुकूमत तोड़ के फ्रेश इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, फ्रेश मैंडेट के लिए, और इसमें कुछ भी नहीं होता। देखिए, आप अवाम के पास जब जाएंगे वो एक आपको अच्छा फैसला करके देंगे। बाकी कौमी असेंबली का इलेक्शन है वो अपने ठीक है, लेकिन कुछ ग्राउंड रियलिटीज हैं, जरा मैं सुनवा देती हूँ। मैं जो बात कर रही थी, खान साहब क्या कहते रहे और ये पिछले हफ्ते का उनका जो है स्टेटमेंट है, सुनवाइए जरा। Establishment, I'm afraid, is one man. Oh, the army chief, he makes the decisions. Whatever he says is followed. इस तरह की स्टेटमेंट्स के साथ आगे बढ़ा जा सकता है? देखें, दोनों तरफ से जो है चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। माजी में जो बाजवा साहब का टाइम था, उस ज़माने में जो चीज़ें हुई हैं, ज़ाहिर है जो पाकिस्तान की एक इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ जो बैनुल-अक़वामी इस वक्त के आर्मी चीफ की बात हो रही है, ये भी हार्डली में इंटरव्यू दिया है। देखिए, एक्सपेक्टेशन तो जो मौजूदा चीफ साहब हैं उनसे थी भी और है भी कि उनके आने के बाद चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं, और उम्मीद अभी भी है कि बेहतरी की तरफ जाएं। लेकिन मैं सिर्फ ये नुक्ता मुझे बोलने दें कि जो माजी में हुआ, जो दोनों नेशनल सिक्योरिटी कमिटीज ने जिस बात पे इजहार भी किया कि ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, ये चीजें तो बहरहाल हुई थी, कर दिया हुआ है। कभी आपने एक्सपोर्ट की, कभी इंपोर्ट की, वो तो एक लंबी डिबेट फिर चली जाएगी। ऑन दैट नोट आई हैव टू क्लोज टुडेज प्रोग्राम। लेकिन जो बात कर रहे हैं कि जी माजी से हमें जो है वो सीखना चाहिए, माजी से मेरा नहीं ख्याल हमारे किसी सियासी पार्टी ने कुछ भी सीखा है। माजी से हम कुछ नहीं सीखते, हम वही रिपीट करते रहते हैं मिस्टेक्स, एंड वी एक्सपेक्ट डिफरेंट रिजल्ट्स। असद काज़मी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अली गौहर साहब, अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।